عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم مہنگائی، معیشت کی تنگی اور اس کے اسباب کا جائزہ لے رہے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک چیز قابل غور اور قابل ملاحظہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو مہنگائی ہے یا جو معیشت میں تنگی ہے یا جو پریشانی ہے اور قیمتوں کا بہت زیادہ بڑھ جانا، اس میں دو چیزیں ہیں کہ اس کا اصل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اور دوسری وجہ کہ کیا ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران، چاہے وہ موجودہ ہو یا سابقہ ہو، یہ بات بڑی اہم ہے اور غور طلب ہے، ہمارے حکمران چاہے وہ موجودہ ہوں یا سابقہ سے سابقہ جو بھی گزرے ہیں، کیا یہ لوگ مہنگائی کرنے پہ راضی اور خوش ہیں؟ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مہنگائی ہو؟ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہوں؟ یہ بات بڑے غور سے سنیں اور پھر اس کے مطابق بھی سوچیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مہنگائی کے اسباب ہم نے کچھ ذکر کیے ہیں اور کچھ انشاءاللہ العزیز آج ذکر کریں گے بھی، اور یہ تو انشاءاللہ موضوع الگ سے، لیکن یہ سوال جو ہے کہ کیا ہمارے حکمران جو ہیں وہ مہنگائی کرنے پر راضی ہیں؟ اگر راضی نہیں ہے تو مہنگائی ہوتی کیوں ہے؟ تو اور ان کی کوششوں کے باوجود یہ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی حکمران، خاص طور پر جو جمہوری حکمران ہوتے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مہنگائی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مہنگائی ہو۔ کیوں؟ کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے گالیاں پڑیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنی اپوزیشن کے سامنے ذلیل و خوار ہوں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس پہ ٹی وی میں پروگرام ہو، اخبارات میں مضمون لکھے جائیں، اس کے خلاف مظاہرات ہوں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا ووٹ بینک ٹوٹے، اور خاص طور پر جب الیکشن اتنے قریب ہوں تو ہر ایک کی، خاص طور پر حکمرانوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں تاکہ وہ ہمیں دوبارہ ووٹ دیں اور ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ یہ کوشش سابقہ حکمرانوں کی بھی رہی ہے اور موجودہ بھی حکمران جو ہے، یہ دونوں کی کوشش رہی ہے۔ تو پھر یہ ان کی کوشش کے باوجود یہ مسئلہ حل ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے، یہ مسئلے کے حل کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، جو بھی حکومتیں آئی ہیں، یہ بڑی بڑی 2 پارٹیاں تھیں، اب 3 ہو گئی ہیں، ان تینوں پارٹیاں یا کوئی بھی حکومت ہے، چاہے وہ فوجی حکومت ہے یا سول حکومت ہے، ان سب کا مطمع نظر کیا رہا ہے کہ جہاں معیشت کی تنگی ہو، یہ فوراً کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ IMF کی طرف، فوراً دوسرے ملکوں کی طرف، فوراً امداد کی طرف، فوراً قرضوں کی طرف، سود پہ قرضے لینے کے لیے یہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف ان میں سے کوئی ایک بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو میری اس بات سے اختلاف ہے؟ آج دیکھیں، جس وقت مہنگائی کا یہ طوفان ہے اور اس میں سارے ذمہ دار ہیں، یہ پچھلے دوروں میں بھی ہوئی، پچھلے سے پچھلے ادوار میں بھی ہوئی۔ ہم نے اپنی بچپن میں جب ہوش سنبھالا نا، تو ہم نے اسکول میں باتیں کیا کرتے تھے، یار ڈالر بہت اس کی قیمت ہے، اور وہ 17 روپے کا ایک ڈالر آتا ہے، 17 روپے کا ایک ڈالر آتا ہے، اور جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے اس سے بھی کم کا سنا ہوگا۔ اور جناب ریال جو ہے وہ میرا خیال 5-6 روپے کا ہوتا تھا، وہ جی ہمارے
ہم 5-6 روپے دیں تو 1 ریال بنتا ہے. اب وہ دیکھ کے بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. یہ مطلب سارے اس میں ذمہ دار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اصل حال کی طرف توجہ نہیں دی کہ اصل حال کیا ہے. یہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کون سی ذات ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اور وہ کون سی ذات ہے جو رزق میں تنگی کرتی ہے، اور کون سی ذات ہے جو رزق میں فراخی کرتی ہے. اس وقت اس میں کوئی شک نہیں پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن کیا ہر بندہ اتنا ہی تنگ اور پریشان ہے جتنا پاکستان کے عوام پریشان ہے؟ باقی ایسے پریشان نہیں ہے. ٹھیک ہے پریشانی سب کو ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کو وسعت دینے والے ہیں، رزق میں فراخی کرنے والے ہیں، اور رزق میں تنگی دینے والے ہیں. ہمیشہ سے ہماری جب بھی مہنگائی ہوتی ہے ہمارا زور نکلتا ہے، ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، حکمران سابقہ حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور سابقہ اس سے سابقہ کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ایک دوسرے کو نہیں تو وہ کہتے جی عوام ٹیکس نہیں دیتی، عوام یہ نہیں کرتی، عوام وہ نہیں کرتی. جتنے ٹیکس اور جتنا مال ان عوام سے کھایا جاتا ہے اور ان سے نکالا جاتا ہے، کوئی ایک چیز 10 روپے کی آپ خریدتے ہیں تو کم از کم 6 روپے اس میں ٹیکس جا چکا ہوتا ہے، اور پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے. اصل بات یہی ہے کہ سابقہ موجودہ اور ہمارے سمیت ہم خود بھی، ہم لوگ جو ہیں ہمارا تعلق جس پارٹی سے ہے، ہم ہمیشہ دوسری پارٹی کو اس کا جو ہے وہ گناہ گار ٹھہراتے ہیں. جو موجودہ حکومت کے حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ پہلی حکومت سارا کچھ کر گئی، اور جو پہلی حکومت کے حمایتی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کیا کچھ کر دیا ہے. اصل بات یہ کہ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور ان اسباب کا جائزہ نہیں لیتے جو حقیقی اسباب ہیں، جن میں سے ہم نے پہلا سبب یہ ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلا رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا ہے، قرآن و سنت سے اعراض کرنا ہے. دوسرا سبب ہم نے ذکر کیا تھا ناشکری، کہ اللہ کی ناشکری بہت زیادہ ہے ہم لوگوں میں. اور تیسرا ہماری معیشت ٹوٹل سود پہ چل رہی ہے. اور یہ ان اسباب میں سے یہ 3 اسباب ہم نے ذکر کیے، ان 3 میں سے کوئی ایک سبب بھی موجود ہونا تو اس قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ ایک سبب بھی کافی ہے. جبکہ یہ تینوں اسباب جو ذکر کیے ہم نے سارے کے سارے پائے جاتے. دیکھیں ایک شخص کی ہلاکت کے لیے کینسر کافی ہے، لیکن ایک شخص جو ہے اس کے سر میں بھی کینسر، اس کے پیٹ میں بھی کینسر، اس کے ٹانگوں میں بھی کینسر، اس کے پاؤں میں بھی کینسر، اس کے گردوں میں بھی کینسر، اس کے جگر میں بھی کینسر، ہر جگہ پہ کینسر ہی کینسر پھیلے ہوئے ہوں، اور اس کا علاج پھکیوں سے کیا جا رہا ہو، اور اس کا علاج جناب وہ بابوں سے کیا جا رہا ہو، تو اس کا علاج کیا ہونا ہے؟ موت کی طرف ہی اس نے جانا ہے. یہ ہمارا حال ہے کہ ہر وہ سبب جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر اس کو اختیار کرو گے تو تمہاری معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ہم نے وہ سبب ان میں سے ایک نہیں سارے کے سارے اختیار کیے ہوئے. اور یہ حدیث سنیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بڑی غور طلب حدیث ہے، اس میں 5 چیزیں ذکر ہیں. قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر متوجہ ہوئے، یعنی ہم بیٹھے ہوئے تھے. فقال یا معاشر المہاجرین، آپ نے فرمایا مہاجروں، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 بیماریاں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس زمانے کو پالو یا تم اس وقت تک زندہ رہو جب کسی قوم میں یہ 5 بیماریاں پائی جائیں گی. اور پھر آپ نے جو فرمایا نا خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ 5 عذاب تم پہ نازل ہوں گے. 5 اللہ کی نافرمانی اور اس کے نتیجے میں 5 عذاب تم پہ آئیں گے. کون کون سے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم
تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کسی قوم میں فحاشی جب پھیل جاتی ہے اور پھر وہ اعلانیہ فحاشی کرنے لگ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم میں ایسی بیماریاں، طاعون اور ایسی بیماریاں بھیجے گا کہ ان کے بڑوں نے کبھی ان بیماریوں کا نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ اب دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایڈز کا نام سنا، ایڈز پہلے کبھی سنا تھا؟ یا ہیپاٹائٹس کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو کرونا نے جو تباہی اور بربادی جو ہے اس بیماری کی وجہ سے، یہ کبھی سنی تھی؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ اس وقت فحاشی جو مطلب ہم سمجھتے ہیں فحاشی صرف یورپ میں ہے، فحاشی صرف امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، اٹلی میں، ان لوگوں ملکوں میں ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں فحاشی کس درجہ تک پہنچ چکی ہے؟ ہم اپنا بچپن دیکھیں اور آج دیکھیں، اور یہ خاص طور پر موبائل کے آنے کے بعد اور ٹک ٹاک جیسی جو ہے وہ اپلیکیشنز جو دوسری فحاشی ہے، نعوذ باللہ، جو عریانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے سب کو، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، اگرچہ اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، لیکن یہ ٹک ٹاک جو ہے اس وقت ایسی بیماری ہے جو اعلانیہ ہو رہی ہے اور تقریباً ہر بندہ اس میں ملوث ہے، چاہے اس کو بنانے میں ملوث ہو یا اس کو دیکھنے میں ملوث ہو۔ کوئی گھر اس سے خالی ہے؟ کوئی گھر، کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتا، کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتا الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو توفیق دے، جو کہے میرا گھر اس عریانی اور اس فحاشی سے خالی ہے۔ یہ مطلب یہ تو ایک نشانی، اور اس کے بعد جو ہے یہ آگے سے آگے اور جو ہے وہ فلموں کا رواج اور گانوں کا، اور یہ جو گندے ڈرامے اور گندی جو ہے وہ ان کی کہانیاں، یہ کہاں تک ہمارا معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا ظہرت فیہم الاوجاع، اس میں الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم التی مضوا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا، ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم۔ یہ خاص طور پہ ہماری توجہ کے لیے آپ نے فرمایا، کوئی بھی قوم جب ماپ تول میں کمی کرتی ہے، جب ماپ تول میں کمی کرتی ہے، الا اخذوا بالسنین، تو اللہ کی طرف سے ان پہ 3 عذاب نازل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ نمبر 1، ان میں سنین یعنی قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ قحط سالی، آپ اندازہ کریں کہ ایسا ملک جس کے چپے چپے پہ گندم اگتی ہے، اس کا ایک ایک فرد روٹی کے لیے روتا ہے۔ ایسی قوم جس کے چپے چپے پر گندم اگتی ہے، یہ اس سے بڑی قحط سالی اور کون سی ہوگی؟ وشدت المؤونہ، دوسرا گزران ان کی تنگ ہو جائے گی، جو ہے حالات ٹائٹ ہو جائیں گے، گزارا مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ وجور السلطان علیہم، بادشاہ ان پر جو ہے وہ ظلم کرنا شروع کر دیں گے، حکمران ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی برتا ہے۔ جب ہم اپنے جیسوں انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اگر میں دکاندار ہوں، اگر میں فیکٹری اونر ہوں، اگر میں کوئی پروڈکشن کرتا ہوں، میں کوئی چیز بناتا ہوں، کوئی چیز بیچتا ہوں، یا میں ملازم ہوں یا میں مالک ہوں، میں ملازم ہوں تو اپنی ملازمت کے ساتھ، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ سنجیدہ نہیں، اس میں میں اپنے مالک کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں، اور اگر میں مالک ہوں تو میں اپنے ملازموں کی تنخواہوں اور ان کے حقوق دینے میں بے ایمانی کر رہا ہوں، اگر میں دکاندار ہوں تو لوگوں کو جو نکما سودا ان کو کہہ کے سب سے اچھا یہی ہے۔ اب دیکھ لیں، کسی دکان پہ چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کپڑوں کے وہ ڈھیر لگا دے گا، کپڑوں مثال کے طور پہ کپڑوں کو ڈھیر لگا دے گا، یہ کیسا ہے؟ یہ کیا بات ہے جی اس کا؟ اچھا چلو یہ کیسا ہے؟ او ہو، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں بنی۔ یہ تیسرا یہ کیسا ہے؟ یہ تو جی میں تو کہتا ہوں یہ آخری پیس ہی پڑا ہے،
چوتھی چیز یہ کیسا ہے جی، یہ تو جی کمپنی نے بنانا ہی بند کر دیا ہے، وہ سارے کے یعنی ہر چیز کو کہے گا یہ سب سے اعلیٰ ہے. مطلب یہ ہمارا لینے دینے کا معیار ہے، یہ ہمارے لینے دینے کا معیار ہے. تو یہ نقص المکیال والمیزان، یہ ماپ تول میں کمی ہم سمجھتے صرف وہ تکڑی کے ساتھ ہوتی ہے، صرف ترازو اور میزان کے ساتھ ہوتی ہے. نہیں، یہ ماپ تول کی کمی ہماری ڈیوٹی کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یہ خاص طور پر جو ملازمین سرکاری ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جن کے بارے میں لوگ، سب کے بارے میں نہیں، اکثر مطلب اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے، ہم سب کا نام نہیں، بہت سارے جیسے کہتے ہیں جی کہ وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. یہ اس سے بڑا جو ہے وہ ماپ تول میں کمی اور کون سی، کہ آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں آپ کی ملازمت کے، وہ جو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 9 گھنٹے جو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ وقت آپ کا نہیں ہے. وہ کس کا ہے؟ جو آپ کو اس پیسے کا معاوضہ دے رہا ہے. وہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ پوچھنے والا ہے. اور اگر آپ کا جو ملازم ہے یا آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والا یا جو بھی ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی پوری دے رہا ہے، تو آپ اس کے جو ہے وہ جو اس کی تنخواہ میں یا اس کی سہولیات میں اس میں کمی کرتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں آپ پکڑے جائیں گے. تو یہ اسی طرح جب کوئی شخص کسی شخص چیز کو پیسے کسی کو ادا کر دے، قوم شعیب کا آپ نے سنا ہے نا، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ لوگوں کی چیزیں کم مت کرو. لوگوں کی چیزیں کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب کسی نے کوئی پیسہ دے دیا ہے کسی چیز کا، وہ چیز اس کو ہو گئی ہے، اس کی ہو گئی ہے. اب اس میں اگر آپ ملاوٹ کرتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں یا اس میں کچھ بھی، وہ ذمہ داری آپ کی ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا. تو کیا بالعموم ہم سب لوگوں کے اندر یہ میزان میں کمی بیشی جو ہے، وہ چاہے حصی ہو یا مانوی ہو، یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ کس قدر پائی جاتی ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فرمان آپ نے فرمایا، قیامت کے نزدیک ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے فلاں بستی میں ایک ایماندار آدمی رہتا ہے، اور آج ایسا نہیں ہے. کہا جاتا ہے یار فلاں جو ہے وہ بندہ صحیح ہے، وہ بندہ ٹھیک ہے. یہ مطلب ہونا تو یہ یہی ہے کہ سارے بندے صحیح ہیں، سارے بندے ہی صحیح ہیں. صحابی جو اس روایت کو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، بازار میں میں نکل جاتا تھا، جس سے مرضی چاہتا تھا سودا کرتا تھا. اگر مسلمان ہوتا تو وہ خود مجھے دے دیتا، کوئی غیر مسلم ہوتا تو اس کا مالک مجھے لے کے دے دیتا، میرا حق مجھے چھیننے کا خوف نہیں ہوتا تھا. لیکن آج نام لے کے کہا جاتا ہے فلاں شخص جو ہے وہ ایماندار ہے. اور تیسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اپنا فرمایا لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منعوا القطر من السماء، کوئی بھی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روکتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان سے بارش کو نازل فرما دیتا ہے. اور پھر بارش نازل کیوں ہوتی ہے؟ وَلَوْ عَلَى الْبَهَائِمِ، اگر جانور نہ ہوں، اگر جانور اور پرندے اور چرندے اور حشرات الارض یہ نہ ہوں، لم یمطروا، تو اس زمین پہ بارش ہی نہ ہو. آج جس قدر زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں اور جس قدر نہیں دیتے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی تعداد دینے والوں سے کہیں زیادہ ہے. اگر یہ لوگ زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں اور ان کی وجہ سے اور جو ہے وہ جانوروں کی وجہ سے بارشیں اور اللہ رب العزت دیے جاتے ہیں. اور چوتھی چیز لم ينقضوا عہد اللہ و عہد رسولہ، آپ نے چوتھی چیز فرمائی. اب فرمایا کوئی قوم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، کوئی بھی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ ان پر ایسے دشمن کو مسلط کر دیتی ہے، اللہ رب العزت اس پہ ایسے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ چھین کے لے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اس ملک کو ہم نے کیا عہد کر کے لیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم آج تک اس ملک میں اسلامی ٹچ لگاتے رہے ہیں، اسلام نافذ ہم نے
کبھی نہیں کیا۔ کون یہاں پہ حکمران جو ہے وہ جو ہے کتنے حکمران ایسے آئے۔ اب ہمارے سامنے دیکھنے کی بات ہے، ہم نے جس عہد میں جو ہے وہ آنکھ کھولی تھی وہ ایسے مطلق الاعنان حکمران کا تھا، اس نے جو چاہا ملک میں نافذ کیا، جو چاہا قانون بنایا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ لیکن کیا اس نے ملک میں اسلام نافذ کر دیا؟ اس کے بعد یہی پارٹیاں، تینوں پارٹیاں باری باری آتی گئی، اور بلکہ بعض تو ایسے ان کو 2/3 اکثریت ملی، 2/3 اکثریت، اور بلکہ کچھ تو ایسے ان کے، ہم نے بہت سیاست میں دلچسپی لی ہے، اتنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم جو ہے وہ پاگلوں کی طرح ہم ان سیاستدانوں کے جلسوں میں، شام کو جلسہ ہوتا تھا، ہم دوپہر کو جا کے بیٹھ جاتے تھے، اتنی ہمیں دلچسپی ہوتی تھی۔ اب اتنی ہی نفرت ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے سب کو دیکھ لیا۔ ایسی پارٹیاں موجود تھیں جن کے جو منشور کا اعلان ہوا تو پہلا اس کی شک یہ تھی ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ مجھے بتائیے میرے بھائیوں، جتنی پارٹیاں ہیں، حتیٰ کہ ہماری مذہبی پارٹیاں، ان میں سے کسی پارٹی کے منشور میں اسلام کا نفاذ ہے؟ اب دیکھیں حکومتیں بنانے میں اور گرانے میں ہماری کتنی دفعہ کی بات ہے کہ ہماری مذہبی پارٹیاں اکٹھی ہو گئی اور مذہبی ٹچ انہوں نے خوب دیا حکومتیں گرانے میں اور بنانے میں، لیکن ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول، ان کے نام کے ساتھ کیا ہوا اور اللہ اور اس کے رسول کے عہد کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کوئی غیرت نہیں آئی۔ ان کو غیرت صرف اپنی ذات کے لیے تھی، اپنی کرسی کے لیے تھی، ان کی غیرت جو ہے وہ اسلام اور دین کے لیے نہیں تھی۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سارے ہی آپ کے سامنے آ گئے، اور اس عہد کا جو جوان ہے یا بوڑھا ہے اس نے ساری یہ حکومتیں دیکھ لی، سب کو دیکھ لیا۔ اب دیکھیں اس سے بڑا اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو اور کیا توڑنا ہے کہ ہم نے جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا، ہم نے اس ملک میں لا الہ الا اللہ کو ہی تماشا بنا دیا۔ اور اس حد تک ہم نے اس ملک میں دیندار، یہ نہیں کہ مولوی کی عزت کرو، یہ کرو، اور بھائی جو بھی دین پہ عمل کرنے والا ہے، جو بھی دین، آپ چھوڑے مولوی کو، وہ کیا کرتا اور کیا نہیں کرتا، یہ دین مولوی کا نہیں ہے، یہ دین اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ یہ کوئی بات نہ کرے فلاں مولوی اس طرح کا، فلاں اس طرح کا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، اور یہ ہم سب کا دین ہے، ہم سب نے اس کا جواب دینا ہے۔ اس سے بڑی عہد شکنی اور کیا ہوگی کہ ہم نے جس نام پہ، میرے بھائیوں، وہ 1 ملین لوگ، جو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ ہند و پاک کی تقسیم کے وقت ہوئی ہے، اس سے بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی، اور اس سے زیادہ قتل و غارت گری کہ 10 لاکھ، ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ مسلمان جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے۔ آخر وہ ان کا خون کس نام پہ بہا کہ ایسا ملک جس میں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو نافذ کریں گے۔ اور ملک بنانے والے یہ بات یاد رکھیں، جن لوگوں نے ملک بنایا تھا اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، بعد میں انہی کے ہاتھ میں اقتدار ہے، انہوں نے ہی نافذ نہیں کیا، سارے لوگ وہی تھے لیکن نہیں نافذ ہوا۔ اس سے بڑا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری اور کون سی ہوگی جو ہم لوگوں نے کر دی ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتا جو اس کے ہاتھوں سے لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، کمائی آپ کرتے ہیں، لے IMF جاتا ہے، کمائی آپ کرتے ہیں، لے جاتا سود میں ہے سارا کچھ۔ آپ دیکھیں کس طرح، یعنی ایک میرے پاس، میں نے رات 1 لاکھ روپیہ اپنی جیب میں ڈال کے سویا ہوں، صبح اٹھا ہوں، گنتی کرتا ہوں، لاکھ ہے، سودا لینے جاتا ہوں تو 90,000 ہے، کچھ وقت گزرتا ہے وہ لاکھ ہے، سودا لینے جاتے تو 80,000 ہے۔ اس طرح ہم جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کھینچا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے لیکن ویلیو اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ 5ویں چیز آپ نے فرمائی کہ کوئی بھی قوم جو ہے جب ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرنے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی آپس میں لڑائی کروا دیتے ہیں، خانہ جنگی کروا دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے تو آج تک یہی دیکھا، لوگ کہتے ہیں نا آج سیاسی ماحول ٹمپریچر اتنا ہوگا، ہم نے تو یہی کچھ ہی دیکھا ہے،
ہم نے تو جب سے ہوش سنبھال لی ہے یہی کچھ دیکھا ہے. پہلے 2 لڑتی تھی جماعتیں، اب 3 لڑتی ہیں، اب بھی یہ 2 ہی ہیں. ایک طرف ایک ہو گیا، ایک طرف ایک ہو گیا. جس قدر قوم کی تقسیم اس وقت ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے. جہاں بیٹھتے ہیں ایک ہی بحث اور ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف. اور کوئی قوم ایسی ہے ہماری کہ یہ کبھی اس بات پہ متفق نہیں ہوتی. یہ سب کو آزما لیا ہم نے دیکھ لیا ہے. ان کو مجبور کیا جائے کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ ہمارے ملک پہ نافذ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہم پر اور ہمارے ملک پر رحم فرمائے. عزیزان گرامی، دنیا کا رونا ہم نے بہت رو لیا ہے، مہنگائی کا رونا بہت رو لیا ہے، اس کے اسباب یہ وہ سارے. لیکن ایک بات سوچنے والی ہے، جتنا ہمیں دنیا کا فکر ہے، کیا ہمیں آخرت کی بھی اتنی فکر ہے؟ کیا ہم آخرت کے بارے میں بھی اتنے ہی پریشان ہوئے ہیں؟ کل رات سے پٹرول مہنگا ہوا ہے کافی زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے، تو کیا ہم نے اپنی آخرت پہ بھی اتنی گفتگو کی ہے؟ اپنی آخرت کے بارے میں بھی ہم نے اتنا سوچا ہے؟ دیکھیں، پٹرول مہنگا ہو جائے، ڈبل ہو جائے، ٹرپل ہو جائے، ابھی ہماری موت ہو جائے، ہمیں اس سے کیا؟ دنیا میں کیا کس بھاؤ بک رہا ہے؟ موت ہو جائے ابھی، اور کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، میری آپ کی کسی وقت بھی موت آ سکتی. تو ہمارا جو ہے وہ کیا بنے گا؟ ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ ہم نے کبھی ویسے یہ سوچا ہے؟ ہم ہر وقت ہمارا رونا اس دنیا کا رونا ہوتا ہے، ہمارا رونا آخرت کا رونا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اپنی آخرت کا کیوں نہیں سوچتے؟ جس مجلس میں بیٹھے، جس محفل میں بیٹھے، ہمارا رونا جو ہے وہ مہنگائی کا ہوگا، یا سیاست ہوگی، یا دنیا داری ہوگی، یا اپنا کاروبار ہوگا، اپنی نوکری ہوگی، اپنی تنخواہ ہوگی. یعنی یہی ہمارا رونا ہے. آخر ہمارا رونا آخرت کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ، کہ جس کو ہر وقت دنیا کی فکر رہتی ہے نا، جس کو ہر وقت فقط دنیا کی ہی فکر رہتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے کام بکھیر دیتے ہیں. وجعل فقرہ بین عینیہ، اور فقیری اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دی جاتی ہے، جو مرضی کر تو فقیر ہی رہے گا. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا کا مال و دولت اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے. وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، اور جس کی نیت ہمیشہ آخرت کی ہوتی ہے، یعنی آخرت کے وہ سوچتا رہتا ہے، جمع اللہ لہ امرا، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے. وجعل غناہ فی قلبی، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. واتتہ وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے. اور دوسری روایت ہے کہ انہ من تکن الدنیا نیتہ یجعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جس کو ہر وقت دنیا کی فکر ہوتی ہے، فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے لکھی جاتی ہے. ویشتت علیہ ضیعتہ، اور اس کے کام بکھیر دیے جاتے ہیں، لیکن دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کو لکھی ہے. اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ غنا لکھ دیتے ہیں اور اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے پاس دنیا جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اتنی مہنگائی کے باوجود کیا سب لوگ پریشان ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غنا سے نوازا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ پیسہ بے شمار ہے لیکن پریشانی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت دولت نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کے دل کو غنی کیا ہوا ہے، ان کو ہر وقت آخرت کی فکر ہوتی ہے. وہ 5 وقت میں صف اول کے نمازی ہیں یا باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہے، کہ ورنہ یہ نہیں وہ سوچتے کہ چونکہ مہنگائی زیادہ ہوگی میں اور کاروبار کروں، میں اور جو ہے وہ محنت کروں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے
فوراً وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر ہے۔ ایک بہت عجیب بات، ابن مفلح الحنبلی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، وہ کہا کرتے تھے تم ابن مفلح نہیں ہے، تم خود ہی مفلح ہو، یعنی کامیاب ہو جانے والے ہو۔ 763 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی آج سے تقریباً 700 سال پہلے۔ کتنی؟ 700 سال پہلے۔ ان کی کتاب ہے الآداب الشرعیہ، اس میں ایک بات انہوں نے کی، ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ آج کی ہی بات ہے، ایسے ہی لگتا ہے جیسے آج کی بات ہے۔ اور دیکھیں کبھی بھی آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ ان کی باتیں سنیں گے آپ کو ایسے لگے گا جیسے آج کی بات ہے، یہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ عَجِيبِ مَا رَأَيْتُ، فرماتے ایک بات میں نے بڑی عجیب دیکھی ہے کہ لوگ جو ہیں وَنَقَدْتُ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ كَثِيرًا، اور لوگوں کے احوال میں نے دیکھی ہے کہ وہ لوگ دنیا کی تباہی بربادی پہ وہ پریشان ہیں، وَالتَّحَسُّرْ عَلَى قِلَّةِ الْأَرْزَاقِ، اور ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ رزق جو ہے اس میں کمی ہے، وَذَمُّ الزَّمَانِ، لوگ بڑے خراب ہو گئے، لوگ زمانہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے، وَذِكْرُ نَقْدِ الْعَيْشِ فِيهِ، اور دنیا میں تنگی ہو گئی ہے، وَالْحَدِيثُ عَنْ غَلَاءِ الْأَسْعَارِ، ہر وقت مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں، وَهُمْ قَدْ رَأَوْا مِنْ انْهِدَامِ الْإِسْلَامِ، ان کے سامنے اسلام کی تباہی و بربادی ہوتی رہتی ہے، وَالْبُعْدُ عَنِ الْمَسَاجِدِ، لوگ مسجدوں سے دور ہیں، وَمَوْتَ السُّنَنِ وَتَفَشِّ الْبِدْعِ، سنتیں لوگ ترک کر رہے ہیں، بدعتوں کو اختیار کر رہے ہیں، وَارْتِكَابُ الْمَعَاصِي، اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے ہیں، وَالْمُجَاهَرَةُ بِهَا، اور اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، فَلَا أَجِدُ مِنْهُمْ مَنْ نَاحَ، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس دین کی تباہی پہ رو رہا ہو یا اس دین کی تباہی پہ گفتگو کرتا ہو، وَلَا بَقَاءَ عَلَىٰ تَقْصِيرِهِ، دین کے بارے میں کمی جو ہم سے ہوتی ہے اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا، وَلَا آسَ عَلَىٰ فَائِتِ دَهْرِهِ، اور جو وقت گزر گیا ہے اس پہ وہ پریشان نہیں ہے، وَمَا أَرَىٰ لِذَلِكَ سَبَبًا إِلَّا قِلَّةَ مُبَالَاتُهُمْ بِدِينٍ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے دین کی پرواہ ہی نہیں ہے، وَإِذَا وَعَظَمَ الدُّنْيَا فِي عُيُونِهِمْ، دنیا ان کی نظروں میں دنیا ہی دنیا صرف رہ گئی۔ آج دیکھیں یہ بات آج کے مطابق نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی فکر دنیا سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ دنیا کتنی گزر گئی اور کتنی رہ گئی، جو گزر گئی سو گزر گئی، جو رہ گئی ہے اس کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے کس وقت ہماری موت آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی آخرت کی فکر کرو، جنت کی فکر کرو جہاں سب کچھ مفت ہے، جہاں جو چاہو گے ملے گا، جو تمنا کرو گے ملے گا، جس کے پھل بڑے قریب ہیں، جن سے نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی منع کرنے والا ہے، نہ کوئی اس کی قیمت طلب کرنے والا ہے، نہ مہنگائی وہاں پہ ہونے والی ہے، جس کا رزق ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کی عمریں جہاں جوانیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں، جہاں نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اپنی دنیا کی فکر چھوڑ دو، اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ آخرت کی فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ نہیں کیا کہ میں جنت تمہیں ضرور دوں گا، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو رزق تمہاری قسمت کا ہے ایک ایک لقمہ اور ایک ایک قطرہ تمہیں مل کے رہے گا۔ آخرت کی اللہ تعالیٰ میں فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔